بسم الله الرحمن الرحيم. السادس عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن بہتر ہے اور وہ اللہ کی طرف محبوب ہوتا ہے کمزور مومن سے. تم اس چیز پر حرص کرو جو تمہیں فائدہ پہنچائے اور تو اللہ سے مدد مانگ اور عاجزی کا اظہار کر. اور اگر تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو یہ مت کہہ کہ اگر میں یہ کر لیتا فلاں کر لیتا لیکن تو یہ کہے میرے مقدر میں اللہ نے یہی لکھا ہے اور جو کچھ اللہ نے چاہا وہ کام کیا. بس بے شک اگر کا لفظ شیطان کے عمل کو کھولتا ہے. اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے روزمرہ کے حالات اور نفسیات کا کتنا خیال رکھا ہے اور ایک مومن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت اور نزدیکی عطا کرنے کے لیے اور ماضی کے پچھتاوے میں نہ ڈالنے کے لیے. یعنی کہ انسان بہت ساری کوششیں کرتا ہے, اپنی تگودو کرتا ہے, بہت جد و جہد کرتا ہے لیکن کامیابی نہیں ملتی ہے. تو اس بات پر بہت سارے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور وہ خودکشی کر لیتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان اپنی کوشش کرے پھر کامیابی اور نتیجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر چھوڑ دے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے گا تو یہ کام ہو جائے گا اور کامیابی مقدر ہوگی اور اگر نہیں چاہے گا تو نہیں. کمزور مومن جو ہوتا ہے وہ بہت جلدی بھڑک جاتا ہے اور آپا کھو دیتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو مومن قوی ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے. وہ اس لیے کہ وہ ادائے فرائض میں یعنی فرائض کی ادائیگی میں پیش رہے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں پیش رہے گا. اگر کبھی خدا نخواستہ ایسے حالات ہو گئے کہ جنگ کے حالات ہو گئے یا مجاہدے کے حالات ہو گئے تو یہ مومن جو قوی ہے جس کے اندر طاقت ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقاضے کو پورا کرنے والا زیادہ ہوگا اور اسلام کے کلمے کو اور اسلام کے عالم اور جھنڈے کو بلند کرنے والا زیادہ بہترین طور سے ہوگا. من المومن الضعیف, اس مومن سے جو کمزور ہوگا. اور آج مسلمانوں کا اکثر طبقہ دیکھیے وہ ضعیف ہی ہو گیا ہے, یعنی عمل میں بھی ضعیف ہو گیا ہے, طاقت میں بھی ضعیف ہو گیا ہے, کسی طرح سے بھی اس کا روب اس کی داغ اس کی شوکت باقی نہیں رہی ہے. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے شاید کہا ہوگا کہ ہو خاک کے پردے میں تسبیح و مناجات, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تم تسبیح و مناجات کرتے رہو لیکن جب اگر موقع ایسا آ جائے تو ادا کر خانقاہوں سے نکل کر رسم شبیری, یعنی اگر موقع ایسا آ جائے تو رسم شبیری میں تمہیں ادا کرنا پڑے تو کرو اور خوب شان سے کرو اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی کل خیر, دونوں یعنی اصل ایمان میں یعنی ایمان کی دولت تو دونوں کو ملی ہے, مومن ضعیف کو بھی ملی ہے, مومن قوی کو بھی ملی ہے. اس معاملے میں تو دونوں بہتر ہیں لیکن قوی ہونے کے ناطے قوی ہونے کے معاملے میں ایک مومن زیادہ بہتر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ينفعک, یعنی ان معاملات میں زیادہ تر پڑھو جو تمہیں فائدہ دے. لیکن آج ہمارا اکثر کا حال یہی ہے کہ ہم ان معاملات میں زیادہ پڑھتے جو ہمیں فائدہ نہیں دینے والی ہیں. خوشگپیوں میں ملوث رہیں گے اور دوسرے کاموں میں لگے رہیں گے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام عبادات میں یا دینی مجلسوں میں یا اس طرح کی بہت ساری چیزوں میں نہیں لگیں گے جس سے ان کو فائدہ ہونے والا ہے قیامت میں یا دنیا میں. احرص علی ما ينفعک, یعنی ایک ایک لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موتی اور یاقوت اور یا مرجان کے برابر ہے. یعنی ہر ایک لفظ میں ایک پیغام, واستعن باللہ ولا تعجز, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مدد مانگو, ولا تعجز, اور اس بات میں کوتاہی نہ کرو, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگتے رہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت اور حکمت جب چاہے گی تم کو مدد سے نواز بھی دے گی. تم دوسروں کا سہارا لوگے, مزارات کا سہارا لوگے, پیروں کا سہارا لوگے, ولیوں کا سہارا لوگے, زندوں کا سہارا لوگے. زندوں کا اس معنی کا سہارا لوگے کہ اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ بھیجے ہوئے اوتار ہیں تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ طاقت میں شرکت ہو جائے گی اور ساجداری ہو جائے گی, گویا شرک ہو جائے گی. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کو کوئی مصیبت کبھی پہنچے تو یہ مت کہا کرو کہ لو انی فعلت کذا کانا کذا و کذا,
کہ اگر میں ایسا کر لیتا کانا قضا ایسا ہو رہا تھا، وہ قضا ایسا ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں پر جو تکلیفیں آتی ہیں کبھی کبھی تو اس کی خود اپنی ذات کی ہوتی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی چیز مقدر کر دی ہوتی ہے تو وہ چیز اسے لاحق ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی انسان کا بچہ مر گیا اور وہ بہت سارا علاج کراتا ہے، ہر اسپتال جاتا ہے، لیکن آخر کار اس کی موت ہی انجام ہوتی ہے، تو وہی کہتا ہے کہ فلاں اور ڈاکٹر کو دکھا لیتے تو کیا اچھا ہو جاتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ طاقت یعنی موت و حیات، زندگی اور موت دینے کی طاقت تو میرے پاس ہے، تم اس ڈاکٹر کو نہیں اس سے بڑے ڈاکٹر کو دکھا لیتے۔ اگر موت لکھی تھی تو وہ ہو کے ہی رہے گی۔ لو انی فعلت کان کذا وکذا ولکن قل، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے، یہ درس دیا ہے کہ انسانوں کے اس معاملے میں لو اور یعنی کاش ایسا کر لیتا، یعنی ماضی کے پچھتاوے میں پڑھ کر اپنے آپ کا اپنا آپا نہ کھونا چاہیے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر پر یہ بات ڈال دینی چاہیے کہ قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی مقدر کیا تھا، موت ہی لکھی تھی اور یہی مصیبت تھی، تو ما شاء فعل، جو اس نے چاہا کیا۔ فإن لو تفتح عمل الشیطان، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان لو کہتا ہے، یعنی اگر یہ کر لیتا تو وہ ہو جاتا، اگر ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، یا کاش میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یعنی اگر کہہ کر یہ کاش کہہ کر انسان کو شک میں ڈال دیتا ہے اور حسرت میں ڈال دیتا ہے، افسوس میں مبتلا کر دیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کے کلمات سے بھی بچنا چاہیے، یعنی یہ چھوٹے چھوٹے کلمات جو ہوتے ہیں اللہ کی تقدیر سے نارضامندی کو ظاہر کرتے ہیں، تو انسان کو چاہیے اور خاص طور سے مومن کو چاہیے کہ ان تمام معاملات کو جب برتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر پر چھوڑ دے، اور کبھی بھی اس طرح کے جملے یا اس طرح کے کلمات اپنی زبان سے نہ نکالے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نارضامندی ملتی ہو اور غصہ بھڑکتا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خیر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کے توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر کے معاملے میں ہم کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والا بنائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت اور ان کی رفاقت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔